Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 9 کلاس کا یونٹ نمبر 1 The Savior of Mankind. اس ویڈیو میں ہم اس پورے چیپٹر کی ٹرانسلیشن کریں گے. اس کے ایکسرسائز میں موجود کوشچن آنسرز، ورڈ سینٹنسز انشاءاللہ سب کچھ مکمل تفصیل کے ساتھ کریں گے. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. سب سے پہلے اس کے میننگ دیکھ لیں. عربیہ مطلب عرب، لینڈ سرزمین، انپیرلڈ بے مثل یعنی بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو، چارم دلکشی، بیوٹی خوبصورتی، ٹریکلیس بے راہ، ڈیزرٹس صحراؤں، سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلوں، ڈیزلنگ انتہائی تپتی ہوئی یعنی اتنی شدت کی جو آنکھوں کو چندھیا دے، ٹراپیکل انتہائی گرم. عربیہ از اے لینڈ، عربیہ عرب از ہے اے لینڈ ایک سرزمین، عربیہ از اے لینڈ عرب ایک سرزمین ہے. آف ان پیرللڈ چارم اینڈ بیوٹی بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی. ان پیرللڈ بے مثال، چارم دلکشی، اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی. with its trackless deserts of sand dunes ریت کے ٹیلوں میں بے راہ صحراؤں کی. with its trackless اپنے بے راہ، deserts صحراؤں، of sand dunes ریت کے ٹیلوں کی. عربیہ از اے لینڈ عرب ایک سرزمین ہے. of unparalleled charm and beauty بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی. with its trackless deserts of sand dunes ریت کے ٹیلوں میں بے راہ صحراؤں کی. in the dazzling rays of a tropical sun گرم سورج کی تپتی شعاؤں میں. عرب ریت کے ٹیلوں میں بے راہ صحراؤں کی گرم سورج کی تپتی شعاؤں میں دلکشی اور خوبصورتی کی بے مثال سرزمین ہے. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. اس کی میننگ دیکھ لیں. starry تارو بھرا، ایکسائٹیڈ پرجوش، امیجینیشن تخیل یعنی خیال، پوئٹس شاعروں، ٹریولرز سیاحوں، برن پیدا ہوئے، وچ جو کہ، اباؤٹ تقریباً، مائلز میل، ریڈ سی بحر احمر. Its starry sky has excited اس کے تاروں بھرے آسمان نے پرجوش کیا ہے. The imagination of poets and travelers شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو پرجوش کیا ہے یا پھر جلا بخشی ہے. It was in this land اسی سرزمین میں the رسول صلی اللہ علیہ وسلم It was in this land the رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم was born in the city of Makkah پیدا ہوئے شہر مکہ میں. It was in this land the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was born in the city of Makkah اسی سرزمین کے شہر مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. which is about 50 miles from Red Sea جو کہ بحر احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو پرجوش کیا ہے. اسی سرزمین کے شہر مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو کہ بحر احمر سے تقریباً 50 میل کی دوری پر ہے. یعنی مکہ شہر کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ شہر جو ہے وہ بحر احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. عرب ریت کے ٹیلوں میں بے راہ صحراؤں کی گرم سورج کی تپتی شعاؤں میں دلکشی اور خوبصورتی کی بے مثال سرزمین ہے. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو پرجوش کیا ہے. اسی سرزمین کے شہر مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو کہ بحر احمر سے تقریباً 50 میل کی دوری پر ہے. پیراگراف نمبر 2. The Arabs possessed a remarkable memory and were eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for a poetical competition at Ukaz.
عرب کے لوگ پوزیسڈ مالک تھے یا رکھتے تھے ریمارکیبل حیران کن، میموری یادداشت، ایلوکینٹ خوش بیاں، ایلوکینس خوش بیانی، فاؤنڈ ملتی ہے یا پھر پائی جاتی ہے، ایکسپریشن اظہار، پوئٹری شاعری، فیئر میلہ، ہیلڈ منعقد ہوتا تھا، کمپٹیشن مقابلہ۔ The Arabs possessed a remarkable memory. عرب حیران کن یادداشت کے مالک and were eloquent people اور خوش بیاں لوگ تھے۔ عرب حیران کن یادداشت کے مالک اور خوش بیاں لوگ تھے۔ Their eloquence and memory، ان کی خوش بیانی اور یادداشت، found expression in their poetry، کا اظہار ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ ان کی خوش بیانی اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ Every year a fair was held، ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا۔ For poetical competition at Ukaz، شاعری کے مقابلے کا اکاز کے مقام پر۔ ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا شاعری کے مقابلے کا اکاز کے مقام پر، یا پھر ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلے کا ایک میلہ منعقد ہوتا تھا۔ عرب ایک حیران کن یادداشت کے مالک اور خوش بیاں لوگ تھے۔ ان کی خوش بیانی اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلے کا ایک میلہ منعقد ہوتا تھا۔ It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. Narrated بیان کیا جاتا ہے یا پھر کہا جاتا ہے، کیلف خلیفہ، ریسائٹ پڑھنا یا پھر تلاوت کرنا، لیٹر حرف، الفابیٹ حروف تہجی، ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شامل کرنا، شارٹ پیسز چھوٹے قطعات، کمپوزڈ لکھی گئی، ایکسکلوسیولی خاص طور پر، پوئٹس شاعروں، بیفور سے پہلے، پروملگیشن اشاعت یا پھر تبلیغ۔ It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، for each letter of the alphabet، حروف تہجی کے ہر لفظ کے بدلے، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر لفظ کے بدلے یا ہر حرف کے بدلے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں۔ Without taking into account short pieces، چھوٹے قطعات کو شامل کیے بغیر، and all of that was composed exclusively by poets، اور وہ تمام شاعروں نے خصوصی طور پر لکھی، before the promulgation of Islam، اسلام کی اشاعت سے پہلے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف کے بدلے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں بغیر چھوٹے قطعات کو شامل کیے، اور یہ تمام خصوصی طور پر شاعروں نے اسلام کی اشاعت سے پہلے لکھی۔ It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. Wonder معجزہ، chose چنا، language زبان، dispensation شریعت، preservation حفاظت، His word اپنے کلام کا یا پھر اپنے کلام کی۔ It is no small wonder، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں، that Allah Almighty chose the Arabic language، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا for His final dispensation، اپنی آخری شریعت کے لیے، and the preservation of His word، اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ پیراگراف نمبر 3۔ In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. 5th پانچویں، 6th چھٹی، centuries صدیاں، mankind انسانیت، stood کھڑی تھی، verge کنارے، chaos افراتفری، seemed دکھائی دے رہا تھا، civilization تہذیب، crumbling لڑکھڑانا۔
In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں mankind stood on the verge of chaos. انسانیت افراتفری کے کنارے کھڑی تھی. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے دہانے کھڑی تھی یا افراتفری کے کنارے کھڑی تھی. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow, ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جس تہذیب نے بڑھنے کے لیے 4,000 سال لیے تھے, had started crumbling, تباہ ہونا شروع کر دیا. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے دہانے کھڑی تھی. ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جس تہذیب نے پروان چڑھنے میں 4,000 سال لگائے, تباہ ہونا شروع کر دیا. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. Point, نقطہ, raised, بھیجا, prophet, نبی, among, کے درمیان یا میں سے, themselves, انہی میں سے. lift, اٹھانا تھا, humanity, انسانیت, ignorance, جہالت, light, روشنی. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet, and اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک نبی مبعوث کیا یا ایک نبی بھیجا. From among themselves who was to lift the humanity, ان میں سے ہی جس نے انسانیت کو اٹھانا تھا. From their ignorance into the light of faith, ان کی جہالت سے ایمان کی روشنی میں. این اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک نبی مبعوث فرمایا جس نے انسانیت کو ان کی جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی سے منور کرنا تھا. پیراگراف نمبر 4. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. 38 spent گزارا کرتے, most of زیادہ تر, solitude تنہائی, meditation غور و فکر. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہو گئے یا کہ ہوئے, he spent most of his time in solitude and meditation. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. Cave of Hira, غار ہرا, used to retire, گوشہ نشین ہو جاتے, food, کھانا, spend, گزارنا, remembrance, یاد میں. In the cave of Hira, he used to retire with food and water. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پانی لے کر گوشہ نشین ہو جاتے, and spend days and weeks, اور گزارتے دن اور ہفتے, in the remembrance of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ کی یاد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پانی لے کر غار ہرا میں گوشہ نشین ہو جاتے اور کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے. پیراگراف نمبر 5. The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. Period, مدت, وقت یا پھر عرصہ, overflowing, لبریز تھا یعنی بھرا ہوا تھا, profound, گہری, compassion, ہمدردی, humanity, انسانیت. The period of waiting had come to a close. انتظار کا عرصہ ختم ہوا. His heart was overflowing. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لبریز تھا. With profound compassion for humanity, انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے. انتظار کا عرصہ ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. Pressing urge, شدید خواہش, eradicate, خاتمہ کرنا, wrong beliefs, غلط عقائد, social evils, سماجی برائیاں, cruelty and injustice, ظلم اور ناانصافی. He had a pressing urge to eradicate, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ خاتمہ کر دیں, wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice, غلط عقائد, سماجی برائیاں, ظلم اور ناانصافی کا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر دیں۔ The moment had arrived when he was to be restored with prophethood. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Gabriel came and conveyed the following message of Allah Almighty. Moment, لمحہ، arrived، آ پہنچا، bestowed، نوازا جانا تھا، prophethood، نبوت، جبرائیل، conveyed، پہنچایا، following، مندرجہ ذیل، message، پیغام۔ The moment had arrived when he was to be restored with prophethood. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ One day when he was in the cave of Hira, حضرت Gabriel came. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed the following message of Allah Almighty، اور اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا۔ وہ لمحہ آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا۔ Read in the name of the Thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and Thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man which he knew not. Thy تمہارا، Lord رب، created پیدا کیا، clot لوتھڑا، congealed جمع ہوا، bountiful کریم، taught سکھایا، knew not نہیں جانتا یا جانتے نہیں۔ Read in the name of Thy Lord who created. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ Created man from a clot of congealed blood. پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، یعنی جمے ہوئے خون سے۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے یعنی جمے ہوئے خون سے۔ Read, and Thy Lord is most bountiful. اور پڑھو تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے یعنی کرم کرنے والا ہے۔ Who taught the use of the pen. جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ Taught man which he knew not. سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پڑھو تمہارا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ Paragraph number 6. The flow of divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Holy Prophet ﷺ had arisen to proclaim oneness of God, Tawheed, and the unity of mankind. Flow بہو یعنی سلسلہ، ڈیوائن میسج وہی، کنٹینیوڈ جاری رہا، نیکسٹ اگلے، بیگن شروع ہو گیا، ارائزن اٹھ کھڑے ہوئے، پروکلیم اعلان کرنا، وننس وحدانیت، یونٹی اتحاد، مینکائنڈ انسانیت۔ The flow of a divine message which continued، وحی کا سلسلہ جو جاری رہا، for the next 23 years had begun، اگلے 23 سال تک شروع ہو گیا، یعنی وحی کا جو سلسلہ اگلے 23 سال تک جاری رہا وہ شروع ہو گیا، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا۔ And the Holy Prophet ﷺ had arisen to proclaim، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اعلان کرنے کے لیے، oneness of God، توحید، and the unity of mankind، خدا کی وحدانیت یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کے لیے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وحدانیت، توحید اور انسانیت کے اتحاد کے اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Mission ذمہ داری، مقصد destroy تباہ کرنا، nexus جال، superstition توہم پرستی، ignorance جہالت، disbelief کفر، set up نافذ کرنا، noble conception عظیم تصور، light of faith ایمان کی روشنی، ڈیوائن بلیس رضائے الہی۔ His mission was to destroy، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تباہ کرنا تھا، the nexus of superstition, ignorance and disbelief توہم پرستی، جہالت اور کفر کے جال کو، set up a noble conception of life زندگی کا عظیم تصور قائم کرنا،
and led mankind to the light of faith and divine bliss. ایمان کے نور اور رضا الہی کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے جال کو تباہ کرنا، زندگی کا اعلیٰ تصور قائم کرنا اور انسانیت کی رہنمائی کرنا، نور ایمانی اور رضا الہی کے حصول کے لیے۔ پیراگراف نمبر 7۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Holy Prophet ﷺ and his followers. They wanted them to renounce their gods and take to idol worshipping. Since جیسا کہ چونکہ belief ایمان عقیدہ threatening خطرہ تھا dominance غلبہ society معاشرہ pagan منکر یعنی کافر mount pressure دباؤ بڑھایا فالورز پیروکاروں ماننے والوں ریناؤنس ترک کرنا کاز وجہ یعنی مقصد Since this belief was threatening their dominance in the society جیسا کہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا The pagan Arabs started to mount pressure on the Holy Prophet and his followers کفار عرب نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. وہ انہیں اپنے مقصد سے ہٹا کر بت پرستی پر لگانا چاہتے تھے جیسا کہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا عرب کے کافروں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا وہ انہیں اپنے مقصد سے ہٹا کر بت پرستی پر لگانا چاہتے تھے On one occasion, they sent a delegation to the Holy Prophet ﷺ's kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Holy Prophet ﷺ from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Occasion, موقع, delegation, وفد, kind, مہربان, caring, شفیق, uncle, چچا, restrain, پیچھے ہٹنا یا پھر باز رہنا, preaching, تبلیغ کرنا, message, پیغام فیس چہرہ یعنی سامنا کرنا enmity دشمنی On one occasion they sent a delegation ایک موقع پر انہوں نے ایک وفد بھیجا to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's kind and caring uncle ابو طالب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کی طرف They told him to restrain the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انہیں بتایا کہ روک لیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو from preaching Allah Almighty's message or face their enmity اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں ایک موقع پر انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کی طرف ایک وقت بھیجا انہوں نے انہیں یعنی حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روک لیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. Finding پا کر himself خود کو dilemma دوری مشکل یعنی کشمکش میں sent بھیجا nephew بھتیجا explained وضاحت کی یا واضح کیا situation حالات یا پھر صورتحال responded جواب دیا memorable یادگار words الفاظ finding himself in a dilemma خود کو کشمکش میں پا کر he sent for his nephew and explained to him the situation انہوں نے کسی کو اپنے بھتیجے کو بلانے کے لیے بھیجا یعنی انہوں نے کسی کو بھیجا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بلائیں انہوں نے کسی کو اپنے بھتیجے کو بلانے کے لیے بھیجا اور صورتحال سے آگاہ کیا The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. خود کو کشمکش میں پا کر انہوں نے کسی کو اپنے بھتیجے کو بلانے کے لیے بھیجا اور صورتحال سے آگاہ کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. Dear, پیارے, put رکھ دیں, even then تب بھی, abandon ترک کرنا یا چھوڑ دینا,
پروکلیمیشن تبلیغ یا پھر اعلان، ونس وحدانیت سیٹ اپ تیار کرنا یا پھر بنانا، فیتھ ایمان، پیرش تباہ ہونا، ریزہ ریزہ ہو جانا، بکھر جانا، اٹیمپٹ کوشش۔ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand and the moon in my left، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، even then I shall not abandon، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا، the proclamation of oneness of اللہ، توحید، اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کے اعلان کو یا پھر توحید کی تبلیغ کو۔ I shall set up the true faith upon the earth، میں زمین پر یا اس دنیا پر حقیقی ایمان یعنی ایمان برحق قائم کروں گا، اور perish in the attempt، یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا یا پھر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا۔ میرے پیارے چچا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھتے ہیں، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کو نہیں چھوڑوں گا، میں زمین پر ایمان برحق قائم کروں گا یا پھر اس کوشش میں فنا ہو جاؤں گا۔ پیراگراف نمبر 8۔ And the Rasul ﷺ go the way Allah Almighty had chosen for him, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul ﷺ encountered all the challenges with grace and dignity. Way رستے، chosen چنا تھا، imbued رنگا ہوا، divine الہامی، guidance ہدایت، firm پختہ، resolve عزم، encountered سامنا کیا، challenges مشکلات، grace and dignity عظمت و وقار۔ And the Rasul ﷺ go the way Allah Almighty had chosen for him، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے چلتے گئے جس کا انتخاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ imbued with divine guidance and firm resolve، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر۔ The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت و وقار سے تمام مشکلات کا سامنا کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جس کا انتخاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت و وقار سے تمام مشکلات کا سامنا کیا۔ In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains۔ No time تھوڑے ہی وقت میں elevated اٹھایا یا پہنچا دیا، spiritual روحانی، worldly دنیاوی، domains حدود۔ In no time he elevated man، تھوڑے سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو پہنچا دیا to the highest possible level، بلند ترین ممکنہ حد تک، in both spiritual and worldly domains، دونوں روحانی اور دنیاوی حدود میں۔ کچھ ہی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دونوں روحانی اور دنیاوی حدود کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیا۔ He was also a driving force behind the Arab conquest which have created an everlasting impression on human history۔ ڈرائیونگ فورس متحرک طاقت، conquest فتوحات، created پیدا کیا، everlasting ہمیشہ رہنے والی یعنی دائمی، impression تاثر۔ He was also a driving force behind the Arab conquest، عرب کی فتوحات کے پیچھے متحرک قوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ which have created an everlasting impression on human history، جنہوں نے انسانی تاریخ پر لازوال تاثر پیدا کیا یا اثر چھوڑا۔ عرب کی فتوحات کے پیچھے متحرک قوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے انسانی تاریخ پر دائمی تاثر پیدا کیا یا دائمی اثر چھوڑا۔ No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history, in words of Michael Hart, a great historian۔ Universally عالمگیری طور پر، acknowledged مانے جاتے ہیں، influential با اثر، figure شخصیت، historian تاریخ دان۔ No wonder he is universally acknowledged، کوئی تعجب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیری طور پر مانے جاتے ہیں as the most influential figure in history، تاریخ میں سب سے با اثر شخصیت کے طور پر۔ in words of Michael Hart, a great historian، ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے مطابق
اس میں کچھ تعجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں سب سے بااثر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. however تاہم responsible ذمہ دار تھے، theology مذہبی عقائد یا علم دین، ethical مرکزی اخلاقیات، principles اصول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے دونوں کے لیے the theology of Islam and its main ethical and moral principles اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کی مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں کے۔ تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مرکزی عقائد اور مرکزی اخلاقیات و اخلاقی اصول دونوں کے ذمہ دار تھے۔ In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. Key role اہم کردار ادا کیا۔ proselytizing معتقد بنانا یعنی تبلیغ کرنا، establishing استوار کرتے ہوئے، religious مذہبی practices رسومات۔ In addition, he played a key role اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کردار ادا کیا in proselytizing the new faith نئے عقیدے کی تبلیغ میں and in establishing the religious practices اور مذہبی رسومات کو استوار کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے عقیدے کی تبلیغ اور مذہبی رسومات کو استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ In fact, as a driving force behind the Arab conquest, he may well ranked as the most influential political leader of all times. In fact, در حقیقت یا پھر حقیقت میں ڈرائیونگ فورس متحرک قوت، کانکسٹ فتوحات، انفلوئنشل با اثر پولیٹیکل سیاسی۔ In fact, as the driving force behind the Arab conquest در حقیقت عرب کی فتوحات کے پیچھے متحرک قوت کے طور پر he may well rank as the most influential political leader of all time آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دور کے بااثر ترین سیاسی رہنما کے طور پر سب سے اوپر رکھا جائے گا۔ در حقیقت عرب کی فتوحات کے پیچھے متحرک قوت ہونے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دور کے بااثر ترین سیاسی رہنما کے طور پر سب سے اوپر رکھا جائے گا۔ The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. Continued جاری رہا، important اہم رول کردار، ہسٹری تاریخ، present موجودہ یعنی کہ دور حال میں۔ The Arab conquest of 7th century 7ویں صدی کی عرب فتوحات have continued to play an important role نے اہم کردار ادا کیا یا جاری رکھا in the human history down to the present day انسانی تاریخ میں موجودہ دور تک۔ عرب کی 7ویں صدی کی فتوحات نے آج تک انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھا ہوا ہے۔ پیراگراف نمبر 9۔ Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. Such ایسی یا اس طرح تھارو جامع یعنی مکمل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، اوس وجہ ہے یا مرہون منت، ڈیپ گہری یعنی شدید، نوبلٹی شرافت، کریکٹر کردار، انڈیڈ حقیقت میں یا در حقیقت، پرفیکٹ بہترین، ٹو فالو پیروی کے۔ سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی انسان اور معاشرے کی ایسی جامع تبدیلی اور to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم deep faith in Allah Almighty رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان کی وجہ سے تھی۔ to his love for humanity and to the nobility of his character انسانیت کے لیے پیار سے اور کردار کی شرافت سے، شرافت یعنی عظیم الشان سیرت۔ انسان اور معاشرے کی ایسی جامع تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان، انسانیت سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے۔ Indeed, his life is a perfect model to follow. In a reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha said, his morals and character are an embodiment of Quran.
ٹو فالو پیروی کے لیے، ان رپلائی جواب میں، مارلز اخلاق، کریکٹر کردار، ایمباڈیمنٹ مجسمہ یعنی عملی مثال۔ ان رپلائی ٹو اے کوشچن اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں سوال کے جواب میں، حضرت عائشہ said، حضرت عائشہ نے فرمایا، his morals and characters are an embodiment of Quran، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ The final words about the Savior of mankind in the Holy Quran is, O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner, and as the one inviting to Allah by His permission and as a light-giving torch۔ Savior نجات دہندہ، surely یقیناً، witness گواہ، bearer قاصد یعنی پیغام لے کر جانے والا، گڈ نیوز خوشخبری، وارنر خبردار کرنے والا، انوائٹنگ دعوت دینا، پرمیشن اجازت، لائٹ گیونگ روشنی دینے والی، ٹارچ مشل۔ The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں، او نبی، surely we have sent you as a witness، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا یعنی گواہ بنا کر بھیجا، and as a bearer of good news and as a warner، اور مبشر کے طور پر اور نذیر کے طور پر، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیر خبردار کرنے والا۔ انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، and as a one inviting to Allah by His permission، اور اللہ کے حکم اجازت سے اس کی طرف بلانے والا، and as a light giving torch، اور چراغ روشن کے طور پر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن کے طور پر۔ اب ایکسرسائز میں موجود کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، what type of land Arabia is، یعنی عرب کی سرزمین کیسی ہے۔ یہ سبق کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کی پہلی لائن ہے، Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun۔ عرب ریت کی ٹیلوں میں بے راہ صحراؤں کی گرم سورج کی تپتی شعاؤں میں دلکشی اور خوبصورتی کی بے مثال سرزمین ہے۔ کوشچن نمبر 2، why was the Holy Quran sent in Arabic، قرآن پاک کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا۔ اس کا آنسر، the Holy Quran was sent in Arabic as it is comprehensive and expressive language، قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا گیا کیونکہ یہ جامع اور مکمل زبان ہے۔ For which ability were the Arabs famous، عرب کس صلاحیت کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس کا آنسر، the Arabs were famous for their eloquence and remarkable memory، عرب اپنی خوش بیانی اور حیران کن یادداشت کی وجہ سے مشہور تھے۔ کوشچن نمبر 4، what was the condition of mankind before the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کی حالت کیسی تھی۔ اس کا آنسر، the condition of mankind before the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was miserable، it seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کی حالت بہت خستہ حال تھی، ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جس تہذیب میں پروان چڑھنے میں 4000 سال لیے اس نے تباہ ہونا شروع کر دیا۔ کوشچن نمبر 5، why did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم stay in the cave of Hira، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں ٹھہرتے تھے۔ اس کا آنسر،
In the cave of Hira, Rasul spent his most of time in solitude, meditation and in the remembrance of Allah Almighty. غار ہرا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی، غور و فکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے. کوشچن: واٹ واز دا فرسٹ ریولیشن؟ پہلی وحی کیا تھی؟ اس کا آنسر: the first revelation was, read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. پہلی وحی یہ تھی، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے یعنی جمے ہوئے خون سے. پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. کوشچن نمبر 7. Why did the pagan Arab threaten the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم uncle? کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کو کیوں دھمکایا؟ اس کا آنسر: because they were infuriated at Rasul صلی اللہ علیہ وسلم's proclamation of Tawheed. They forced Rasul صلی اللہ علیہ وسلم's uncle to restrain his nephew from preaching Islam or face their enmity. کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے اعلان کی وجہ سے شدید غصے میں تھے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. What did حضرت عائشہ say about the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا: His morals and characters are an embodiment of Holy Quran. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کا مجسمہ ہیں. اب اس چیپٹر میں موجود ورڈ سینٹینسز دیکھتے ہیں. پہلا، سینچری مطلب صدی. We are living in the 21st century. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. دوسرا، کانکسٹ یعنی فتح. At conquest of Makkah, رسول صلی اللہ علیہ وسلم forgave all his enemies. فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا. انفلوئنشل با اثر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the most influential personality in the history of mankind. Determination, azm. With firm determination we can achieve any task. پختہ عزم سے ہم کوئی بھی کام پورا کر سکتے ہیں. Delegation, وفد. ترکی sent an industrial delegation to Pakistan. ترکی نے ایک صنعتی وفد پاکستان بھیجا. Quietly, خاموشی سے. The door opened quietly and she entered. دروازہ خاموشی سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی. Urge, خواہش. He صلی اللہ علیہ وسلم had pressing urge to save the humanity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کو بچانے کی شدید خواہش تھی. Ignorance, جہالت. Knowledge makes humble and ignorance makes proud. علم عاجز بناتا ہے اور جہالت مغرور بناتی ہے.